بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع ہے سمندر پار ہو کر 1000 دینار کی ادائیگی۔ تو پہلے مجھے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا اور سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا تو صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ تو اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کفا باللہ وکیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ تو صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اور جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا تو کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی، اور پرچی کے اندر اس نے یہ لکھ دیا کہ اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ اور دوسری طرف قرض خواہ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی، اور وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی، اور اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام میں لیں گی۔ تو اس شخص نے جب لکڑی کو گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ تو اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی، اور قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض،
تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی، تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کی تابع کر دیتا ہے۔ ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا ہے۔